پر رضی اللہ کے موضوع پر اپنے خیالات کا اظہار فرمائے۔ امین اللہ درجہ اولا۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق أنت صاحبي في الغار وصاحبي في الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم اساتذہ کرام اور محترم علماء کرام اور میرے بزم عبداللہ کے جیالے دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کی جسارت کرنا چاہتا ہوں وہ ہے شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سامعین محترم، آج میں آپ حضرات کے سامنے اس شخصیت کی مناقب بیان کرنا چاہتا ہوں جو فنا فی الرسول بھی ہے، رفیق قبر بھی ہے، رفیق حشر بھی ہے، یار غار بھی ہے، نبوت کا وفادار بھی ہے۔ علامہ ابن حجر مکی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ صدیق اکبر کی ولادت پر ہاتف نے اسماء سے آواز دی کہ امت اللہ بتحقیق ابشری بالولد العتیق اسمه فی السماء صدیق وبالخاتم النبیین فی الغار رفیق۔ آواز آئی کہ اللہ کے بندے، یہی ابو بکر جن کا نام عبداللہ ہے، ان کے والد کا نام ابو قحافہ عثمان ہے، کنیت ابو بکر ہے، لقب عتیق و صدیق ہے، مشہور محمد کا رفیق ہے۔ یہی وہ بچہ ہے جو آخری نبی کا قیامت تک رفیق ہے، یہی وہ ابو بکر ہے جو وسیع رسول ہے۔ سامعین محترم توجہ کیجئے، پورے صحابہ میں افضل، اعلیٰ، بالا، سب سے پہلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رفیق، مصطفیٰ کا وزیر، مصطفیٰ کا مشیر، مصطفیٰ کا محافظ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ پوری کائنات میں بہادر بہت ہے، شہید بہت ہے، مفسر بہت ہے، محدث بہت ہے، مفتی بہت ہے، عالم بہت ہے، حجاج بہت ہے، لیکن ابو بکر ایک ہے۔ لوگ کہتے ہیں دمادم مسخل اندر علی کا پہلا نمبر، ان کا پہلا نمبر ہے مگر شجاعت میں، ابو بکر کا پہلا نمبر ہے مگر خلافت میں۔ خدا کی قسم، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ ہے۔ پیغمبر کا خلیفہ تو ابو بکر صدیق ہے جس کا لقب خلیفۃ الرسول بنا۔ سامعین محترم، صدیق وہ آدمی ہے جس کے بارے میں پیغمبر نے فرمایا
ساری دنیا پر میرا احسان ہے، مجھ پر صدیق کا احسان ہے۔ سامعین محترم، نبی سچا تھا تو ابو بکر صدیق بن گیا، نبی عادل تھا تو عمر عادل بن گیا، نبی سخی تھا تو عثمان سخاوت کا بادشاہ بن گیا، نبی بہادر تھا تو علی حیدر کرار بن گیا۔ بہادر حضرت خالد بھی ہے، حضرت طارق بھی ہے، حضرت فاروق بھی ہے، صدیق ایک ہے۔ قرآن نے جس کو صدیق کہا، مصطفیٰ نے جس کو صدیق کہا، وہ ابو بکر ہے۔ صدیق نے سب سے پہلے اسلام کی تصدیق کی، صدیق نے سب سے پہلے نبوت کی تصدیق کی، صدیق نے سب سے پہلے کلمہ طیبہ کی صدا بلند کی، صدیق نے سب سے پہلے معراج کی تصدیق کی، صدیق نے سب سے پہلے اسلام کے لیے مار کھائی، صدیق نے سب سے پہلے اپنے محبوب پیغمبر کو کھندا دیا۔ جی ہاں، مجھے کہنے دیجئے کون صدیق؟ وہ صدیق اکبر جن کے قول و فعل میں صداقت تھی، جن کے قلب منور میں روحانیت تھی، جن کی طبیعت میں شفقت و محبت تھی، جن کی جلوت و خلوت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی، امامت کے ساتھ ساتھ جن کے ہر فیصلے میں عدالت تھی، جن کے مال میں سخاوت تھی۔ وہ صدیق جن کا ہر سانس اتباع رسول میں صرف ہوتا تھا، اور ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ منشاء رسالت میں ڈلا ہوا تھا۔ سامعین محترم، صدیق نے ہر مقام پر اسلام کے پرچم کو بلند کیا۔ صدیق نے سب کچھ لٹا کر، سب کچھ نثار کر کے آخری وقت امت سے کفن بھی نہیں مانگا، اور جاتے جاتے دنیا کو سبق دے گیا۔ سامعین محترم، صدیق وہ ہوتا ہے جو دنیا کو سب کچھ دیتا ہے، اسلام سے کچھ نہیں لیتا۔ میں اپنا تقریر کا اختتام ایک شعر کے ساتھ ختم کرنا چاہتا ہوں۔ پروانے کو شمع بلبل کو پھول بس، پروانے کو شمع بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے خدا کا رسول بس۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔